دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا؟ تو عیسائیوں سے اور کافروں سے، یہودیوں سے تو ان کو بعد میں پریشانی ہوگی، سب سے پہلے مسلمان ان کے خلاف ہوں گے۔ ہمارے مذہب میں ہے کہ غیر مذہب والوں کی بھی خدمت کرو اگر ضرورت ہے تو۔ انسانیت کی آزمائش کے لیے دجال کو بعد ایسی خصوصیات دی جائیں گی، قوتیں دی جائیں گی، جس سے وہ اپنے دجل کو، فریب کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اور کوئی اس کا عمل، کوئی چیز، کوئی اس کا قول دھوکے اور فریب سے خالی نہیں ہوگا، اتنا جھوٹا ہوگا۔ پھر فرمایا سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کہ اس کے ماتھے پہ جو کفر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، وہ صرف اور صرف صاحب ایمان ہی پڑھ سکے گا۔ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کرے گا، اور یہ بڑا سخت محاصرہ ہوگا۔ جب یہ بے پردگی، زنا، نامحرموں سے کھلی بات چیت اور تنہائی کی ملاقاتیں جب یہ شروع ہو جاتی ہیں تو حدیث سن لیجئے، آقا نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی، ایک میں آتا ہے بائیں خراب ہوگی، لیکن اس کو مکمل تطبیق ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی، یہ آنے والے دجال کے لیے ایسی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دجال۔ دجال کے بارے میں بہت ساری گفتگو اور بہت سارے پہلو اور بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ان باتوں کو بتانا کوئی سنسنی پھیلانا نہیں ہے، ان باتوں کا بتانا کوئی انکشافات نہیں ہے۔ ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ذکر سنتے تھے اور ایسا ہو لگے ہمیں لگتا تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے دجال ہی چھپا ہوا، ہم نکلیں گے باہر آ جائے گا۔ ایک مرتبہ ہماری دو امہات المومنین، ہماری مائیں، انہوں نے ہماری ایک والدہ سے، ام المومنین سے، ایک مذاق کیا۔ کیا؟ فرمایا آور آ گیا۔ آور کہتے ہیں کانے کو۔ اب کانے کا مطلب تو دجال نہیں ہوتا کہ ہوتا ہے؟ کانے کا مطلب علماء بیٹھے ہیں جی بتائیں، کانے کا مطلب دجال ہے؟ نہیں، کانے کا مطلب دجال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کانا آ گیا، آور آ گیا۔ تو ایک دم گھر میں بیٹھی عورت، کیا کروں کیا کروں، وہ سمجھی دجال آ گیا، ان کو دجال کانا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں کس حد تک دجال کا تھا کہ اس نے آنا ہے اور آ ہی جانا ہے، اس حد تک تھا۔ اب سچی بات بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو آن لائن سن یا دیکھ رہے ہیں یا پردے میں مستورات بیٹھی ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، ہمارے ہاں اتنا کوئی کانسیپٹ ہے، اتنا کوئی خیال آتا ہے ہمیں دجال کا؟ ہم تو ذکر بھی نہیں کرتے۔ اور امام مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لو جی وہ آئیں گے تو موج ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور جب ہم سنتے دجال آئے گا، ایک دم خوف، ایک دم بیداری کا احساس کہ اچھا میں پھر کیا کروں، میں کیسے بچوں، اپنی نسلوں کو کیسے بچاؤں، یہ ایک فطری طور پر خیال آتا ہے۔ نقصان سے بچنے کا انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ کل وہاں جب بات ہوئی امام مہدی رضی اللہ عنہ پہ، تو افطاری کے وقت جو ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، وہاں ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بات فرمائی، کہنے لگے کہ حضرت جی کے پاس ایک صاحب آئے کئی عرصہ پہلے، حضرت امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی کب آئیں گے؟ پوچھا یہ تو اللہ ہی بتایا، اللہ ہی جانتا ہے کب آئیں گے، لیکن آپ کو اتنی جلدی کیوں لگی ہوئی ہے؟ آپ مطلب کیا آپ چاہتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے؟ کہنے لگا جی وہ آئیں گے نا، پھر جنگیں ہوں گی، جہاد ہوگا، اور جناب باندیاں ملیں گی، اور ہمارے گھروں میں باندیاں بھی ہوں گی، تو یہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں، اور 100 میں سے 66% تو لوگ ویسے ہی شہید یا دنیا سے چلے جانے، موت آ جانی ہے، پہلے تو سروائیول ہو، اس میں سے پھر بات کی بات ہے نا، وہ تو مذاق سمجھا نا، تو یہ مذاق نہیں ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے، اور ان کا تقریباً 7 سال ٹاکرا ہونے عیسائیوں سے، اور امام مہدی جب آئیں گے تو عیسائیوں سے اور کافروں سے، یہودیوں سے تو ان کو بعد میں پریشانی ہوگی، سب سے پہلے مسلمان ان کے خلاف ہوں گے، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اس وقت۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟
وہ علماء سے دور لوگ ہوں گے، علماء کرام سے دور لوگ ہوں گے، وہ دین والوں سے دور ہوں گے، وہ ہوں گے مسلمان، لیکن مغربی میڈیا کے ڈسے ہوئے ہوں گے۔ دجال نے تو ابھی آنا ہے، ابھی دجال کی باتیں ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو میں آپ کو ایک آج کی دجال کی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے کہ جی اسرائیل نے وہ لال گائیں خرید لی ہیں، منگوا لی ہیں، انتظام ہو گیا ہے، اور وہ ایسی لال گائیں ہیں کہ ایک بال بھی اس کا کسی اور رنگ کا نہیں، اس کے پاؤں بھی لال ہیں، اور وہ امریکہ سے اب اسرائیل پہنچ چکی ہیں۔ اور اسرائیلی کہاوت اور ان کی جھوٹی داستانوں کے عین مطابق جب یہ گائیں ذبح کر دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ گنبد صخرہ کو گرا دیں گے، دھماکہ کریں گے، پھر دجال آئے گا۔ ان کا مسیحا ہے، ہمارے لیے وہ دجال ہے، وہ آئے گا اور پوری دنیا کے اوپر یہودیت کی حکمرانی آ جائے گی۔ تو یہ خبر وائرل ہو رہی ہے۔ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا یہ کیا، میں نے کہا ان کی فضول باتیں، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ یہود اور حنود کے یہودیوں کے پاس، بلکہ ہندوؤں کے پاس بھی اور عیسائیوں کے پاس جتنی باتیں ہیں اس میں سے ایک بھی مستند نہیں، جھوٹی کہانیاں۔ اب وہ جھوٹی کہانی انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے، دجالی میڈیا کے ذریعے ہمیں پہنچا دی۔ اب ہم نے اس کی تردید کی۔ ہمارے ایک عالم ہیں مولانا اسماعیل ریحان صاحب کراچی کے، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلپ جاری کیا اور تفصیل بھیجی، اور انہوں نے تردید کی کہ بالکل غلط بات ہے، یہ من گھڑت باتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے وہ کہتے رہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دجالی میڈیا نے کہا یہ ہو رہا ہے، ایک عالم دین نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم تمام مسلمان، ہمارا پاکستانی میڈیا، ہم مسلمان لوگ یہ کہیں کہ جو عالم دین کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت کیا چل رہا ہے ٹرینڈ؟ دجال کا دجل کیا چل رہا ہے؟ مولانا اسماعیل ریحان اور ایسے علماء کو غلط کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، آخرت کی فکر سے غافل کر رہے ہیں، یہ ان کو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی کرنٹ بات کر رہا ہوں میں، باقاعدہ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو کہا یہ دقیانوسی ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، یہ سب کچھ میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی اور وہ لوگ جو علماء سے دور ہوں گے انہی کو سب کچھ سمجھنے والے ہوں گے، جب دجال آئے گا تو اس کو وہ ایمان لے کر آئیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ وہ علماء سے دور ہوں گے، میڈیا کی بات ماننے والے ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اس بات کا تقاضا کیا ہے؟ بتائیں، کوئی ایک بتائیں، اس بات کا تقاضا کیا ہے؟ حافظ صاحب بتائیں کہ ہم علماء سے، دینداروں سے رابطے میں رہیں، یہی تقاضا بنتا ہے نا، کوئی اور تقاضا بھی بنتا ہے؟ ہمیں خود اور اپنی نسلوں کو علماء سے اگر نہ جوڑا تو دجال کے ساتھ کون کون ہوگا؟ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو کثرت سے ہوں گے، اور چوتھی بہت بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہوگی جو مغربی تعلیم یافتہ اور مغربی تہذیب کے دل دادا ہوں گے، اور ان کی تعداد تھوڑی نہیں ہوگی۔ جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے مسلمان، جتنے امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اس سے زیادہ دجال کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آج مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں اور دینداروں کے پاس آنے والوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے، اور پی ایس ایل کے لیے جا کے تعداد دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ تعداد دیکھ لیجئے امت کی، اندازہ ہمیں ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلے جو دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بتائی، میں مکمل حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے، مختلف عنوان سے، مختلف انداز سے چلتا رہے گا۔ ہر اتوار عصر سے مغرب سارا سال یہاں بیان ہوتا ہے، تو اس کی بھی ترتیب بنائیں، اور اگر دجالی فتنوں سے بچنا ہے تو یہ نہیں میں نعوذ باللہ دعویٰ کر رہا کہ میرے ہی پاس آنا، نہ، علماء میں سے، مشائخ میں سے کہیں بھی کوئی جوڑ بنا لیں، یہاں جوڑ بننا، یہاں بنا لیں، اللہ مجھے بھی حفاظت فرمائے۔ اگر میں بھی بچوں گا تو اللہ کے فضل سے، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ بڑوں کی بات اور دین کی بات جو سیکھی ہے وہ پہنچانی ہے، تو اس نسبت سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث میں ایک ذکر فرمایا، ایک ایک بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی سو رہے تو جاگ جائے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا انہوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو۔ ابھی تک چونکہ وہ نہیں آیا تو لا محالہ تمہارے اندر ہی آئے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس سے مقابلہ کروں گا اور کافی ہو جاؤں گا۔ اور اگر میرے بعد نکلا، توجہ، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔ اب دفاع کیسے ہوگا؟ پتہ کرنا پڑے گا نا دشمن کون ہے، اسے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو جائے گا دفاع۔ ہم نے کسی بھی دشمن سے اپنی حفاظت کرنی ہو، بچاؤ کرنا ہو، تو پھر اس دشمن کے حوالے سے معلومات لے کے ہم اس حساب سے ترتیب بناتے ہیں۔ کسی نے ہوائی حملہ کرنا ہو تو پھر ہم اس حساب سے ترتیب بناتے ہیں، کسی نے زمینی حملہ کرنا ہو تو اس حساب سے، اور یہ تو ہمارے ایمانوں پہ حملہ ہے۔ پھر سن لیجیے ذرا، فرمایا اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ کوئی ڈرنا گھبرانا نہیں، ہم حفاظتی نظام سمجھ کے اپنی حفاظت کا نظام قائم کریں، اللہ ہمارا نگہبان، اللہ تعالی ہمارے محافظ۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کیا ہے دجال اللہ کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنی یقین اور ایمان کو بنانا اور فکر کرنی ہے۔ آگے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ ہر طرف فساد پھیلائے گا، ہر طرف۔ اے اللہ کے بندو تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں۔ پھر فرمایا سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا مگر 3 چیزیں ایسی ہیں تم یاد رکھ لو، سمجھ لو، خیال کرو، ان 3 چیزوں میں تمہیں اس کے دعوے کا جھوٹا ہونا یقین ہو جائے گا۔ اگر تمہیں ان 3 باتوں کا علم ہے، میں بتا رہا ہوں، اس علم کو حاصل کرو، یاد رکھو، یہ 3 باتیں ایسی ہیں، یقین کے ساتھ جو ان 3 باتوں کو یاد رکھے گا تو اللہ اس کا نگہبان اور محافظ ہے، اور تمہیں اس کے دعوے کی جھوٹے ہونے کی دلیل انہی 3 باتوں میں مل جائے گی۔ پہلی دلیل، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ خدا تو دنیا میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو دنیا میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ہم ان آنکھوں سے زمین پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے جو وہاں پہ کیا نا، وہ اس زمین سے نکل کے کیا تھا، وہاں کے قانون اور ہیں۔ بعض لوگ اس آیت سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو نبی علیہ السلام نے شب معراج میں نہیں کیا، تو وہ آپ کا الگ خاص مقام ہے۔ فرمایا کہ تمہیں نظر آ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا میں خدا ہوں، خدا کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے صاف بات بتا دی؟ رحمت للعالمین نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ کانا ہوگا، کیونکہ تمہارا رب کانا نہیں، کانا پن عیب ہوتا ہے نا، تو رب تو عیب سے پاک ہے۔ اور تیسری بات بتائی، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، میں 2 مرتبہ پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی کروں گا۔ توجہ اگر نہیں گئی تو مزہ نہیں آئے گا، بات پوری نہیں ہوگی۔ تیسری بات، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ماتھے پہ، پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ اسے کون پڑھ سکے گا؟ صرف مومن جو ایمان والا ہوگا، وہ اللہ اس کو بصارت دیں گے، وہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ اور چاہے وہ خود پڑھا لکھا تھا پہلے یا نہیں پڑھا لکھا، ہر ایمان والا پڑھ لے گا۔ اس بات میں کیا ہے کہ اس کے ماتھے پہ جو کفر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، وہ صرف اور صرف صاحب ایمان ہی پڑھ سکے گا۔ اگر جو کوئی ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی اور دنیا کی ساری یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا کوئی سب سے بڑا بھی پڑھا لکھا آدمی ہو، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی قسم وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ ہاں ایمان ہوگا تو پڑھ لے گا۔
یعنی دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اصل قوت ایمان ہے۔ اچھا جی، سچی سچی بتائیے، تینوں نشانیاں پہلے کسی کو پتہ تھی جی؟ اکثر کو نہیں پتہ تھی۔ اب دجال کا وقت بہت قریب ہے، ایسے آیا بس وہ۔ یہودی اس کو اپنا مسیحا گردانتے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کے کئی نام ہیں جو بتوں کے مطابق مختلف قسم کے نام ہیں۔ دجال کا اصل نام کیا ہے؟ حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، لقب اس کا ہے دجال، اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہی لفظ اس کی پہچان بن گیا۔ اور دجال کا مادہ دال، جیم اور لام ہے۔ فعال کے وزن کے اوپر اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، اور دجل کے کئی معنی ہیں۔ دجل کا لفظ تو کامن ہے، سب نے سنا ہوگا، اس کے کئی معنی ہیں، اور ہر معنی اس کے اوپر زبردست بیٹھتا ہے۔ دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ کیا معنی ہے جی؟ ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال کو دجال اس لیے کہا گیا کہ یہ دجل سے ہے، اور دجل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے جھوٹ اور فریب کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا۔ اس کو دجال اکبر بھی کہا گیا، کیونکہ بہت بڑے فتنے والا ہے۔ جو اس کا فتنہ ہے نا، ہمگیر 4 سمتیں ہوتی نا، اس کی 6 سمتوں سے فتنہ آنا ہے۔ کوئی سمت ایسی نہیں ہوگی جہاں سے اس کا فتنہ نہ آئے، ہر انداز سے فتنہ آئے گا، اور وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو بڑی فریب سازی کے ذریعے پیش کرے گا، اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں اور وساوس میں ڈال دے گا۔ اور اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا، یہ کسی علاقے تک نہیں ہوگا، یہ گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ یہ دنیا گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے نا، تو اس کا یہ سربراہ یہی ہوگا، یہ عالمی فتنہ ہوگا۔ اچھا جی، دجل کا دوسرا معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانا۔ کوئی ناکارہ لوہا گندی چیز پڑی ہوئی تھی، 2 روپے والی، 100 روپے والی، 20 روپے والی، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا کہ اندر سے حقیقت نظر نہ آئے اور وہ بہت قیمتی لگے۔ تو دجل کا معنی ایک یہ ہے۔ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین جو ہے نا وہ پہلو ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا، اوپر سونا ہوگا، اندر کھوٹ ہوگا، اندر کام خراب ہوگا۔ اس کے تمام دعوے اور پروگرام ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہے ہوں گے، وہ جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ اس کا ہر کام اور ہر بات وہ دھوکہ ہوگی، اور کوئی اس کا عمل، کوئی چیز، کوئی اس کا قول دھوکے اور فریب سے خالی نہیں ہوگا، اتنا جھوٹا ہوگا۔ دجال کا ایک معنی اور بھی ہے، ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہ جلد پر چھپا کر بدنمائی کو چھپا لیا جائے۔ کوئی خاتون کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کی تصویر جو ہے نا وائرل ہو گئی ہے، تو پریشان ہوئی، اور پھر اس نے کہا کہ بھئی بغیر میک اپ کے، پھر اور زیادہ پریشان ہونے۔ تو میک اپ پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، تو بہرحال یہ میک اپ سے مراد یہاں نہیں ہے، تو میں نے ایک واضح بات کر دی۔ ایسی مرہم یا لیپ، ایسی کریم جو کسی بدنما چیز پر لگا دی جائے اور وہ خوشنما لگے۔ اب اس تعریف کو سامنے رکھیں اور دل کی گہرائی سے، دل کے کانوں سے اگلی اس ترجمے کو، اس کی تشریح کو سمجھیں۔ دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے، اور بہت سارے خوشنما الفاظ جس کے اندر بدنما چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو آج ہمیں مغربی میڈیا میں ملتے ہیں، جنہوں نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اپنی خونخواری، سفاکی، سنگدلی، قتل و غارت گری کو چھپایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وہ پیارے سے الفاظ کون سے ہیں جس کے اندر درندگی چھپی ہوئی ہے؟ انسانی حقوق، اشتراکیت، مغربی جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، یہ سارے الفاظ محض نعرے ہیں، اندر دھوکے ہیں، اندر فقط دھوکوں کے کچھ نہیں۔ یہ بڑے خوبصورت طریقے سے آتے ہیں، الفاظ بہت ہوتے ہیں۔ ابھی انسانی حقوق کا چیمپئن اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں،
پتہ ہے مجھے بتائیں کس نے فلسطین غزہ کے حق میں اسرائیل کی امریکہ کے خلاف بات کی ہے اور کچھ عملی طور پہ کچھ کیا ہو؟ سب کور دیا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، اندر کچھ باہر کچھ۔ اچھا جی دجال کانا ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی، ایک میں آتا ہے بائیں خراب ہوگی، لیکن اس کو مکمل تطبیق ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے پوری وضاحت فرما دی ہے۔ اصل کے اندر دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ جو ہے یہ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ بائیں آنکھ بے نور ہوگی تو یوں کانا ہو گیا، اور یہ والی آنکھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کانا ہے تو یہ آنکھ ٹھیک ہوگی، یہ آگے کو انگور کی مانند باہر کو بہت بری بدنما لگ رہی ہوگی۔ یہ اس کی کیفیت ہے۔ دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا، یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے اوپر ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ آج کی مجلس میں تو یہ پورا نہیں ہوگا تو، لیکن ہم شروع کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر اسار صاحب کے بیانات سنے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے سنے رکھے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلات بتائی ہوئی ہیں۔ وہ تو بتاتے ہیں کہ یہ 1876 سے کم و بیش یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو دجال کا فتنہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ جو انسان آخرت پر یقین رکھنے والا ہے تو وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ ایمان اور مادیت کے اس عظیم معرکے میں حق کی طرف کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بتا سکوں گا کہ اللہ میں نے تو آپ کے نبی کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا۔ اچھا جی پہلا سوال، دجال کون ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سامری جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کی تفصیلات وہ خوب بیان کرتے ہیں، لیکن سامری نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں تھا میں صرف اتنی بات کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک کہ سامری کانا نہیں تھا، دونوں آنکھیں تھی اس کی۔ نمبر دو اس کے یہاں کفر یا کافر لکھا ہوا نہیں تھا۔ نمبر تین دجال ایک جگہ پر قید ہے، بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جکڑا نہیں تھا، چھوڑ دیا تھا، اور پھر سامری کو تاحیات سزا تھی، وہ ہر آنے والے کو کہتا تھا لا مساسا، مجھے مت چھونا، میرے قریب مت آنا، جبکہ دجال تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ تو کوئی کہے کہ سامری ہے اور سامری کی کوئی ڈیٹیل بتائے تو اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سامری نہیں تھا، ہم نے خالی نفی بتا دی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے مطابق، ان کی کتابوں کے مطابق حرم آبیف، یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سلیمانی کے جو 9 بڑے معمار تھے ان کا سردار تھا یہ۔ تو اس کے بارے میں بڑی تفصیلی لمبی کہانی ہے۔ تو بھائی وہ بھی نہیں تھا، اور یہ ان کی بات ہے کیا کہتے ہیں اپنی، جس کی حدیث سے ہمیں دلیل نہیں ملتی، یہ ان کی جھوٹی داستانیں ہیں، اسرائیلیات ہیں، فضولیات ہیں، بکواسیات ہیں۔ تیسری بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں امریکہ دجال ہے، جیسے یاجوج ماجوج کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں چائنا والے یاجوج ماجوج ہیں، بہت مشہور ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ دجال ہے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، روحانیت کی بند ہے۔ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، غیر مسلموں کو دوسری آنکھ سے دیکھتا ہے، اور باتیں بھی بتاتے ہیں جو کہتے ہیں امریکہ دجال ہے۔ تو بھئی امریکہ دجال نہیں ہے، ہاں دجالی فتنے وہاں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ دجال ایک معین شخص ہے، دجال کے اندر معین صفات ہیں۔ دجال ایک معین قوم یعنی یہود میں سے ہوگا، وہ کوئی ملک نہیں ہے، اور دجال فلسطین میں ظاہر ہوگا، اور اس کا عروج اور غلبہ وہاں سے شروع ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری سٹیج ہے جہاں ایمان اور مادیت کی، حق اور باطل کی یہ سب سے بڑی جنگ ہونی ہے، اور لگتا ہے کہ سج گیا میدان۔ آئے گا کب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا میں کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان سج گیا ہے۔ ہاں امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، یہ دجالی تہذیب ہے، یہ بات ضروری ہے۔ اور ایک اور جملہ بہت سمجھنے والا ہے، دجال کو اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کے لیے کچھ تو اس کو اللہ نے خاص چیزیں دی ہوئی ہیں جو آگے بھی آتی ہیں، حدیث میں بتائی گئی، لیکن
یہ دنیا کی جتنی سائنسی ترقی اور مادی ہے نا معاملہ، اس سارے کا سارا یہودی اور صہیونی یہ دجال کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا، یہ اس کے بعد اچھے مقاصد ہیں لیکن بہت برے مقاصد بھی ہیں، اور برے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی، یہ آنے والے دجال کے لیے ایسی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہو۔ تو یہ ساری کی ساری جو سائنسی ترقی ہے نا، وہ اس کی خدمت کے لیے ہو رہی ہے، ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے۔ اب جناب دجال کی چند صفات ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، بال چھوٹے گھنگریالے ہوں گے اور ایک آنکھ سے نابینا یعنی کانا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور اس میں دجال آپ کو دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ وہ بھاری بھرکم جسم والا، سرخ رنگت والا، گھنگریالے بال والا، ایک آنکھ سے نابینا ہے اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے کے جیسی ہے، اور فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ لفظ کافر لکھا ہوگا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، وہ ایمان کے نور سے اس کو پڑھ لے گا۔ گویا جتنے عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کے نور کی فکر نہیں، وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ عصری تعلیم کا میں بالکل مخالف نہیں، لیکن صرف عصری تعلیم اور دین کو چھوڑ کر اس بات میں ہمیں اعتراض ہے۔ انسانیت کی آزمائش کے لیے دجال کو بعد ایسی خصوصیات دی جائیں گی، قوتیں دی جائیں گی، جس سے وہ اپنے دجل کو، فریب کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کھل کے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ نشانی ہے، بچ کے رہنا۔ اس کے ان شعبتوں کو اور جو اس کو قوتیں اللہ نے دی ہوں گی اور جو مادیت اس کو یہودیوں سے ملے گی، عیسائیوں سے، صہیونیوں سے ملے گی، اس کو دیکھ کر، اور پھر پورا میڈیا اس کے پیچھے ہوگا اور میڈیا اس کو نجات دہندہ کہہ رہا ہوگا، ان باتوں پہ مت آنا، میری باتوں کو یاد رکھنا۔ لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ کئی وجوہات کی وجہ سے دجال کے دجل میں آ جائے گا۔ پہلی وجہ ایمان کی کمزوری۔ ایمان کی کمزوری کب شروع ہوتی ہے؟ جب شہوت کی طرف ہمارا قدم بڑھ جائے۔ آج کافر کی کوشش کیا ہے کہ امت کو بے حیائی کی طرف لے جاؤ۔ جب یہ بے پردگی، زنا، نامحرموں سے کھلی بات چیت اور تنہائی کی ملاقاتیں جب یہ شروع ہو جاتی ہیں تو حدیث سن لیجئے، آقا نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس وقت باہر ہوتا ہے، اس وقت وہ ایمان کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ تو یہ بے حیائی وہ راستہ ہے جس سے ایمان نکل جاتا ہے، یہ نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے حیائی میں چلتا ہے نا، وہ چاہتا ہے مجھے آزادی ملے، پھر علماء کی باتیں اس کو قید لگتی ہیں، پھر ہر طرف سے اس کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسے سمجھاتے ہیں کہ ان علماء کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ علماء سے مزید دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ شخص اہل علم سے دور ہو جاتا ہے اور مغرب کی مادہ پرست، شہوت پرست، حسن پرست تہذیب کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے ملک برے لگنے لگتے ہیں، اس کو امریکہ، کینیڈا، یورپ جنت لگنے لگتے ہیں۔ جب یہ سوچ بیدار ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے دجال کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پہچان بھی لیے تو وہ قربانی دینے کا جذبہ اندر نہیں ہوگا، وہ یوں کہیں گے ہاں ہم سمجھ تو گئے ہے تو یہ غلط، لیکن جو اس کی سہولیات ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور ہم مانتے ہیں یہ کافر ہیں۔ حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود یہ لوگ بھی دجل میں گرفتار ہو جائیں گے اور دجال اسی لوگ، یہ ایمان والوں میں نہیں رہیں گے۔ بہت سے ایمان والے ایسے ہوں گے جو کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے۔ آگے حدیث آ رہی ہیں، اس کو ساتھ ساتھ ہم سنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس وقت دجال آئے گا تو ایسا وقت بھی آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کرے گا، اور یہ بڑا سخت محاصرہ ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہیں کیا چیز رکاوٹ کر رہی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے یہ شخص تو جن لگتا ہے، اس کا مقابلہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔
یعنی دجال کی شعبدہ بازیاں اتنی ہوں گی کہ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ جن ہے۔ اگر بالفرض دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی جو ایجادات ہیں اور محیر العقول تجربات ہیں، ان کے تناظر میں دجال کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر بے شمار صفات ہوں گی، اور یہ سب جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس تک اس کی خدمت کر رہی ہوگی۔ اچھا جی، دجال کون ہے؟ جب یہ خیالات آتے ہیں تو پھر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دجال کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ کس چیز کی دعوت دے گا؟ وہ کرے گا کیا؟ دجال کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ دوسرا سوال، دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ تیسرا سوال، اس کو کون کون سی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی اور کس بلبوتے پر حاصل ہوں گی؟ یہ تین سوال بھی پھر آتے ہیں ضمنی طور پر۔ پہلا سوال کیا؟ اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ دجال کس چیز کی دعوت دے گا؟ کیا کہے گا؟ اس کے ماننے والے کون ہوں گے اور کون کون سی غیر معمولی قوتیں اس کو ملیں گی؟ پہلی بات، دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی بھی چیزیں دی ہوئی ہوں گی اس کو وہ اللہ کے خلاف استعمال کرے گا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اب کچھ اور باتیں بھی ہیں دجال کی سپورٹنگ قوتوں میں جو آج ہمارے ذہنوں میں ایسی رچا اور بسا دی گئی ہیں، اور پورا معاشرہ اور ہمارا پورا نظام اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف لے جایا گیا ہے۔ اس کی چند چیزیں سمجھ لیجئے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اسلام کے نظام کے خلاف کھڑی کر دی گئی ہیں، اور اتنی قائم کر دی گئی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو اس کو نافذ کر سکے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تبھی ان چیزوں کا نفاذ ہوگا، اسی ترتیب پہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ ان 5 بنیادی چیزوں میں 5 بڑی چیزیں ہیں، باقی تو بے شمار ہیں۔ ان بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی چیز مغربی جمہوریت، یہ خلافت کے نظام کے خلاف قائم کی گئی۔ مغربی جمہوریت، اس کے متبادل کیا تھا؟ نظام خلافت۔ مغربی جمہوریت میں کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے کہ اس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی ایک عالم دین، شیخ الحدیث، تقوی والا، صحیح سمجھ اور فہم رکھنے والا، اس کا ووٹ بھی وہی ہے، اور ایک خاکروب جس کو کوئی سمجھ نہیں، بالکل پڑھا لکھا نہیں، انگوٹھا چھاپ، اس کا ووٹ بھی برابر ہے۔ تو یہ مغربی جمہوریت کس کے خلاف ہے جی؟ کس نظام کے خلاف ہے؟ نظام خلافت کے۔ دوسرا، جدید نظام تعلیم، اسلامی نظام تعلیم کے خلاف یہ ایک نظام ہے۔ جدید نظام تعلیم جو اسلامی نظام تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جدید نظام تعلیم انسانیت کی خدمت کے بجائے نفس پروری اور پیٹ بھرنا سکھاتا ہے، اور اسلامی نظام تعلیم یہ خدمت سکھاتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ڈاکٹر حضرات میں جو خوف خدا والے ہیں وہ واقعی ڈاکٹر ہیں، اور جو خوف خدا والے نہیں وہ بعض جگہ تو ڈاکٹر کم ڈاکو زیادہ ہیں۔ تو جن کو خوف خدا ہے، دینی تعلیم سے لگاؤ ہے، تو ان کی پوزیشن بدل جاتی ہے۔ تیسری چیز، مغربی نظام معیشت جو سود، جوئے اور بے حساب منافع خوری اور سرمایہ داری کے اوپر قائم ہے۔ غریب کا خون چوس لیا جاتا ہے، لمبی تفصیلات۔ اس کے بالمقابل جو اسلامی نظام ہے معیشت کا، وہ آج دنیا سے ختم ہو چکا، نئی چیز دے دی انہوں نے۔ چوتھا نظام، ٹیکس کا یہ جو نظام ہے نا آج کل دنیا میں چھایا ہوا، اس کے نظام کے ساتھ جو اسلامی نظام کیا تھا وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہدیات اور عطیات کا تھا۔ اس ٹیکس کے نظام میں اور اس ہمارے نظام میں کیا فرق ہے؟
ٹیکس کا نظام جہاں بن جاتا ہے وہاں کی حکومتیں ٹیکس لینے کے اوپر اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اپنی عوام کو لوٹنے اور ان کا خون نچوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو نظام ہے اس میں حکومت لوگوں کو دینے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں نچوڑنا ہے اور وہاں عطا کرنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پانچویں بات، مغربی تہذیب، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف لا کے کھڑی کر دی گئی۔ مغربی تہذیب کیا ہے؟ جو اباحیت اور عقلیت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ بنیاد اس کی کیا ہے؟ عقل پرستی اور اباحیت۔ اباحیت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے رہبانیت اور ایک ہے اباحیت۔ رہبانیت ایک ضد ہے، ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہے، اور اباحیت دوسرا ایکسٹریم پوائنٹ۔ رہبانیت کیا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں غاروں میں یہ چلے جانا، سب سے فارغ ہو جانا کہ جی بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، کچھ دنیا کو نہیں دیکھنا، یہ ہے رہبانیت، اور یہ منع حرام ہے۔ اباحیت اس کی ضد، یعنی آخرت کو اور دین کو چھوڑ کر صرف مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا، یہ اباحیت ہے۔ تو مغربی تہذیب اباحیت ہے، اور مغربی تہذیب عقل پرست ہے۔ عقل پرست کا کیا مطلب؟ کہ اپنی عقل سے اچھے برے کی تمیز کرنی ہے، یہ ہے مغربی تہذیب۔ میں آپ کو بہت مخصوص جملوں میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں بتا رہا ہوں، ان کی تفصیل میں اگر آپ جائیں گہرائی میں تو ہر بات کے پیچھے بہت بات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو اسلامی تہذیب تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، اور عقل کی بجائے وحی کے علوم کے ذریعے حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنا، عقل کے ذریعے نہیں۔ مغربی تہذیب میں اچھے برے کا فیصلہ، اور ان کے نزدیک حرام حلال کا، اور ان کے نزدیک جائز ناجائز کا فیصلہ وہ عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اسلامی تہذیب میں وحی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اس دجالی تہذیب میں ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں خدمت کرنی ہے تو ہر قسم کے مذہب سے بالا تر ہو کے کرنی ہے۔ دیکھنے میں تو بات بڑی پیاری لگتی ہے بظاہر، اور اب یہ ڈاکٹر صاحب کوئی ناراضی نہ ہو جائے مجھ سے، باقاعدہ ڈاکٹروں سے جو اوتھ لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے، اس کے الفاظ ایسے ہیں جو اس کو پڑھے، اور جو خوف خدا والے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ان الفاظ میں جو باقاعدہ ان سے اوتھ لیا جاتا ہے وہ اتنے خطرناک ہیں، اور وہ انسانیت کی خدمت کے بنیاد پر بنائے جاتے ہیں الفاظ، اور مذہب سے بالا تر ہو کر۔ یہ جملہ دیکھنے میں اتنا برا نہیں لگتا، لیکن اندر سے بڑا بہت، مسلمان کبھی مذہب سے بالا تر نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب میں ہے کہ غیر مذہب والوں کی بھی خدمت کرو اگر ضرورت ہے تو، وہ ہمارا مذہب ہے، ہم کیوں مذہب سے بالا تر ہو کے کسی کی خدمت کریں؟ صحابہ نے یہودیوں کی مدد کی، عیسائیوں کی مدد کی، ہاں اگر کوئی لڑنے آ گیا تو اس کی مدد تو نہیں کریں گے نا۔ مجوسیوں کی مدد کی، یہودیوں کو پوری دنیا میں جب پناہ ملی مسلمانوں نے دیے، یہ جو فلسطین میں آئے ہیں تو ان کو سن 45 اس وقت میں کس نے پناہ دی تھی؟ جرمنی نے تو نکال دیا تھا، ان فلسطینیوں نے پناہ دی تھی، اور جب عیسائیوں نے ان کو شروع میں مارا تو ہسپانیہ میں پناہ ان کو مسلمانوں نے دی تھی۔ تو ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا تو نہیں، ہم کیوں مذہب سے بالا تر ہو کر کسی کی خدمت کریں؟ وجہ بتا دیں چلیں۔ کیا ہمارے مذہب میں اتنی وسعت نہیں ہے؟ حقوق رکھیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، کافروں کے لیے بھی حقوق رکھیں، قلبی محبت منع کی ہے، ان کی مدد تو اگر وہ محتاج ہوں تو مدد تو منع نہیں کی۔ تو ہم نے اگر ان کا علاج کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، کوئی ان کو سب، یہودی پڑوسی کا بھی حق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانور ذبح کروایا، غلام کو کہا پڑوسیوں کو بھی دے دو، ہم تو پڑوسیوں کو کچھ نہیں بیچتے، پڑوسیوں کو بھی دو۔ ایک یہودی تھا، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، 3 دفعہ آپ نے مختلف موقع پہ کہہ دیا، ہر تھوڑی دیر بعد اس کو بھی دینا۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہیں، دوں گا اس کو۔ اب اگر یہودی پڑوسی کو گوشت بھجوا رہے ہیں، کوئی چیز بھجوا رہے ہیں، کیا خدا نخواستہ مذہب سے بالا تر ہو کے؟ نہیں، یہ جملہ دیکھنے میں اتنا گہرا نہیں لگتا کہ مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری ایسی NGOs ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں
جو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں، یہ اصل کے اندر دجالی فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، فرمایا جو دجال کی خبر سن لے کہ وہ آ گیا ہے وہ اس سے دور رہے۔ رحمت للعالمین اپنے امتیوں کو سمجھا رہے ہیں، اور آگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر، توجہ رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرا امتی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر اس کے پاس جائے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات اور وساوس میں شکار ہو کر اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اور فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھ کر اس کے پاس جائے، ذرا میں جاؤں، ذرا حالات دوں، بات چیت کروں، دیکھوں، اس کی تفصیل سنوں، سمجھوں، فرمایا کہ پھر یہ اس کے دجل کا شکار ہو جائے گا، اس کے دجل اتنے بڑے ہوں گے، اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ تو کیا بتایا؟ کلیئر میسج یہ ہے کہ بھئی دور ہی رہنا ہے۔ دجال کے ساتھی کون ہوں گے؟ دجال کے ساتھی کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ دجال کے ساتھیوں کی اکثریت یہودی ہوگی، یہودی تقریباً اس کے پیچھے ہوں گے، اور صرف یہودی نہیں، وہ آگے بتاتا ہوں، اور یہ عورتیں ہوں گی۔ وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں کی ہوگی اور عورتوں کی ہوگی۔ اب یہاں ایک خیال آ سکتا ہے بھئی یہودی تو تھوڑے سے ہیں دنیا میں، تو پھر کیا ہو جائے گا، اتنے سے لوگ چلے جائیں؟ نہیں، اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عالمی نظام جس دجال نے قائم کرنا ہے اور عالمی مذہب اس نے بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ تھوڑے سے یہودی پوری دنیا کو دھوکہ دے کے اپنے پیچھے لگا لیں گے۔ اور صرف یہودی نہیں ہوں گے، صہیونی بھی ساتھ ہوں گے۔ صہیونی کسے کہتے ہیں؟ صہیونی وہ شخص جو یہودی ہو یا نہ ہو لیکن یہودیت کے لیے کام کر رہا ہو، اسے پتہ ہو یا نہ ہو، وہ اس طرح کا انداز ہو جائے گا کہ وہ یہودیت کے لیے کام کرے۔ اس وقت بہت ساری عیسائی جو قوم ہے وہ صہیونی ہو چکی ہے، بہت سارے ہندو صہیونی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ کسی سے چھپا نہیں ہوا۔ تو دجال کے پیروکاروں میں یہودیوں کی بڑی تعداد ہوگی، عیسائیوں کی جو صہیونی ہو چکے ہیں، ہندوؤں کی جو صہیونی ہو چکے ہیں، اور افسوس ان مسلمانوں کی بھی ہوگی بہت بڑی تعداد جو علماء سے دور، دین والوں سے دور، ایمان کی بصیرت نہیں ہوگی، وہ بھی مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کے ان کو دجال کو قبول کر لیں گے۔ دجالی مسلمان یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ بدنصیب ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ اور اس گروہ کے سرخیل کون ہوں گے دجالی مسلمانوں کے؟ آج کل کے بے شمار یہ سو کالڈ اسکالرز، بہت سارے پروفیسرز اور بہت سارے نام نہاد دانشور جو دین کے نام پہ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہوں گے۔ نام دین کا ہوگا لیکن وہ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہوں گے۔ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، وہ بے پردگی کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، وہ شراب اور سود کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، اور یہ فتنے وہ قطعی حرام کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ علماء کرام سے عوام کو دور کرنا۔ جو باطل ہے نا وہ ہر انداز سے کوشش یہ کر رہا ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دے۔ جب یہ علماء سے دور ہو جائیں گے عوام، پھر جدھر مرضی لے جاؤ۔ یہ جو میرا بیان یہاں چل رہا ہے نا، اہل حق کے جو بیانات انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں، یہ کیوں چلتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں چلتے کہ انہیں اہل حق سے محبت ہے، وہ اس لیے چلتے ہیں کہ کچھ حق بھی یہاں پہ رہے تو جو ان کا باطل ہے وہ بھی لوگوں میں پہنچے۔ وہ اہل حق کا بیان جو ان کے یہ سارا یہودی نظام ہے ان کے یہاں چل رہا ہے، اس کو بھی وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتے ہیں پھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے اس وقت کوئی اور پلیٹ فارم ہے نہیں، یہی پلیٹ فارم ہے۔ اگر حق کی کوئی بات بھی نہ کی تو وہ تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے علماء ٹی وی پہ آنے پہ، میڈیا پہ آنے پہ، اسکرین پہ آنے پہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب دجل ہے، اور واقعی دجل ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی جیسے میری اہلیہ یہاں پڑھاتی ہیں، ہمارے یہاں آن لائن نظام بھی چل رہا ہے۔ اب میں نے ان کو کہا بھائی آپ نے آن لائن نہیں کچھ پڑھانا،
جو ہمارا درس نظامی کا اور دوسرا سلسلہ ہے، آپ نے یہاں پڑھا نا، جو آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے آپ اس کو وقت دیں، اس کو محبت دیں، اس کا خیال رکھیں۔ جو دور بیٹھا ہوا ہے، اس کے اتنے لائکس ہیں، اس کے اتنے ویوز ہیں، اس کے اتنے، تو سارا دجل ہے، یہ سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں۔ اہل حق کی ریچ تھوڑی رکھتے ہیں وہ، اور باطل کی ریچ وہ بہت تیزی سے آگے ہوتی ہے۔ اور اہل حق کی بے شمار باتیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں، ہماری پالیسی کے خلاف وہ اتار دیتے ہیں، لمبی تفصیلات ہیں اس کی، ان کی پالیسی کے خلاف۔ تو حق بات بھی وہ اتنی قبول کرتے ہیں جتنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو۔ تو بہرحال دجالی مسلمان کون ہوں گے؟ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ وہ حرام خوری سے توبہ نہیں کریں گے، وہ بدکاری سے اور زنا سے اور بے حیائی کے کاموں سے توبہ نہیں کریں گے، عیش پرستی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لذت کی زندگی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ دجال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق علماء کو پسماندہ ملائیت کہہ کے رد کر رہے ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ پھر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، توحید والے ہوں گے، اللہ کو ایک مانتے ہوں گے، نبی کو رسول مانتے ہوں گے، آخر یہ دجال کی پیروی پر کیوں راضی ہو جائیں گے؟ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغربی میڈیا دجال کو ان کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ جیسے بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی بالکل شروع میں، کیا مثال تھی کہ جی اسرائیل نے لال گائیں حاصل کر لی ہیں، امریکہ سے اسرائیل پہنچ گئی ہیں، اب وہ ذبح کی جائیں گی، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جناب پھر اگلا سارا سلسلہ۔ اب سب کا سب جھوٹ اور بکواس اور من گھڑت ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ اگر اپنی کہانی کے مطابق 4 گائیں ذبح بھی کر دیں، 6 ذبح کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اگر کوئی چیز تکوینی طور پر ہونا لکھی ہے تو وہ حدیث میں موجود ہے، وہ ہو کے رہنی ہے، وہ ان گائیں کے ذبح ہونے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسے جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو عیسائی یہ کہتے تھے کہ آیا صوفیہ میں جو داخل ہوگا نا، اوپر سے کوئی فرشتہ آئے گا اور آنے والے کی گردن اتار دے گا۔ تو سلطان محمد فاتح تو داخل ہو گئے اور انہوں نے فتح کر لیا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب اس قسم کی فضول داستانوں سے تو دین نہیں بدلتا، ان کی فضول باتیں۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہانی گھڑی اور میڈیا پہ ڈال دی۔ کتنے لوگ تو اتنے دنوں میں مجھ سے پوچھ چکے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ نعوذ باللہ وہ ان کے اثر میں آ گئے۔ اب ایک مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے بیان دیا، اور علماء نے دیا، میرا بھی ہے، کئیوں کے بیانات ہیں۔ میں تو طالب علم اور عالم تو نہیں ہوں، بڑوں کی بات سن کے اور بڑوں سے پوچھ کے آگے بات کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اس وقت ان علماء کے خلاف جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، اس کے خلاف کمپین چل رہی ہے میڈیا پہ کہ یہ دقیانوسی لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور خطرہ اور آخرت سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اب ہمارا نوجوان طبقہ جو علماء سے دور ہے، دین والوں سے دور ہے، وہ کیا کہے گا کہ نہیں، وہ جو یہودی نے کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میڈیا پہ آ گیا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو پرانی باتیں لے کے چلو۔ اللہ کرے باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرے گا۔ جب وہ آئے گا نا تو میڈیا اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرے گا امت کے سامنے، سب پوری دنیا کے سامنے۔ اور بد اعمالیوں کی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، اور ان کو ان احادیث کی سمجھ نہیں آئے گی جس میں دجالی فتنے کو بتایا گیا۔ اور پھر حدیث سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض مسلمان یہ کہیں گے ہم جانتے ہیں دجال ہے، لیکن ہم اس کی جو سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، اس کو ہم اویل کر رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ دجال کا فتنہ فریب ہی فریب ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ بہت سے مسلمان اپنی بد عملی کی نحوست اور دجال کے متعلق نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے دجال کو دیکھتے ہی پہچان نہیں گے، ان کو نہیں نظر آئے گا کافر لکھا ہوا۔ تو یہود و نصارہ اور کفار کی اربوں کی تعداد کے ساتھ بہت بڑی مسلمانوں کی کثیر آبادی جو مسلمانوں کی ہوگی، وہ دجال کے پیچھے ہوگی۔ اصل کے اندر وہ فسطاط نفاق کے خیمے میں داخل ہوئے ہوں گے، اور میڈیا ان کو سمجھا دے گا کہ یہ جو شخص ہے یہ دجال نہیں ہے، یہ تو مسیحا ہے۔
اور وہ کہیں گے ہاں جی یہ مسیحا ہے. یہاں تک معاملہ آج کا مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.